ناظرین، ایران نے کر دیا اسرائیل پر حملہ۔ تہران میں لوگ خوشیوں سے جھوم اٹھے۔ 6 مہینوں سے جس چیز کا انتظار تھا وہ آج پورا ہو گیا۔ غزہ کے ان معصوم بچوں کا خون رنگ لایا۔ ان بے سہارا فلسطینیوں کے زخموں پر مرہم لگے۔ بھوک اور پیاس سے بلکتے ہوئے وہ معصوم فلسطینیوں کی دعائیں قبول ہوئیں۔ ظلم اور بربریت کا جو ننگا ناچ اسرائیل نے غزہ میں کیا تھا اس کا بدلہ ملا۔ غزہ پر حملہ کر کے جو غرور گھمنڈ اسرائیل نے دکھایا تھا آج وہ مٹی میں مل گیا۔ ناظرین، پچھلے 6 مہینوں سے اسرائیل نے غزہ اور فلسطینیوں پر جو ظلم ڈھا رہا تھا، جب اسرائیل کو لگا کہ وہ حماس کو ختم نہیں کر سکتا تو بچوں، عورتوں اور بوڑھوں اور اسکول اور ہاسپٹلوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے اس جرم میں بہت سارے ممالک شامل تھے، خاص طور سے امریکہ سر فہرست تھا۔ فلسطینیوں کی حمایت میں براہ راست کوئی ملک شامل نہیں تھا۔ حزب اللہ اپنے مقصد کے لیے لڑ رہا تھا اور ہوتی ریڈ سی میں اسرائیلی جہازوں پر حملہ کر رہا تھا۔ 55 اسلامک ملک ہونے کے باوجود فلسطینیوں کی مدد کے لیے کوئی ملک آگے نہیں آیا تھا۔ ایران ہمیشہ کہتا رہا کہ وہ فلسطینیوں کے حق کے لیے لڑے گا، لیکن صرف وہ وعدہ کرتا رہا، وہ جنگ روکنے کی کوئی کوشش نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی کئی عرب اسرائیل جنگوں میں ایران عربوں کو اکیلے چھوڑ دیا تھا۔ ایران ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس ہتھیار میزائل ہیں جس کا رخ اسرائیل کی طرف ہے، میں کبھی بھی اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہوں اور امریکہ کو نشانہ بنا سکتا ہوں۔ لیکن جب امریکہ اور برطانیہ نے مل کر ایران کے پڑوسی ملک عراق پر حملہ کیے، اس وقت بھی ایران خاموش رہا۔ ایران صرف زبانی حملہ کرتا تھا اور اسلامی ممالک کو صرف زبانی ہمدردی کرتا رہا۔ اس بار کی اسرائیلی اور فلسطینی جنگ میں سب کو یہ امید تھی کہ ایران حماس کا ساتھ دے گا، اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ 6 مہینوں تک ایران نے براہ راست کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ امریکہ نے ایران کے کمانڈرز کو مار دیا، جب بھی ایران خاموش رہا۔ ناظرین، ظلم زیادہ دن تک چلے گا نہیں۔ اوپر والے نے وہ کام کر دکھایا کہ ایران اس جنگ میں براہ راست کودنا ہی پڑا۔ 1 اپریل کو اسرائیل نے سیریا کی ایران ایمبیسی پر بم گرایا، بہت سارے ایرانی کمانڈرز مار دیے۔ ایران کے اندر تمام لوگ حکومت پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ اسرائیل پر حملہ کر دے۔ ایران اب پھنس چکا تھا، اب وہ زبانی حملہ یا زبانی ہمدردی نہیں کر سکتا تھا۔ ایران کو براہ راست اسرائیل پر حملہ کرنا ہی پڑا۔ 200 سے 300 میزائل اور ڈرون سے کل رات ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ سارے عرب ملکوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ یہی کام اگر ایران 3-4 مہینے پہلے کر دیا ہوتا تو شاید فلسطینیوں کی ہزاروں جانیں بچ سکتی تھیں۔ ایران اسرائیل پر حملہ کر دینا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے دوستو۔ اگر گہرائی سے سوچا جائے تو یہ امریکہ اور اسرائیل کی ہار ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھتے رہے کہ ایران کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ میزائل عراق کے اوپر سے اسرائیل تک بھیجے گا۔ ایک تو امریکہ اور اسرائیل کی غلط فہمی دور ہو گئی، اور دوسرا یہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات بھی ہو گئی۔ فلسطینیوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی تو ہے، اور کسی نہ کسی بہانے فلسطینیوں کے دشمن پر حملہ تو کیے۔ اسرائیل کہہ رہا تھا کہ ان کا زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے۔ وہ ایکچولی ہوتا کیا ہے ناظرین، اسرائیل پبلک پر بمباری کرتا ہے، اسکولوں اور ہسپتالوں پر اور بلڈنگز پر، لیکن ایران نے جو حملہ کیا وہ نہ تو پبلک پر تھا اور نہ ہی ہسپتالوں پر اور نہ ہی بلڈنگز پر۔ ایران نے تو اسرائیل کے ملٹری بیس پر حملہ کیا، میزائل لانچنگ پیڈز پر، ہتھیاروں کے ذخیروں پر حملہ کیا۔ ایران نے عام ناگرک پر حملہ نہیں کیا۔ آج ساری دنیا میں اسرائیل شرمسار ہے۔ جتنے بھی ملک اسرائیل کے سپورٹ کر لیں وہ پریشان نہیں۔ ایران نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر اسرائیل کے بچاؤ میں کوئی ملک آتا ہے تو اس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ کو تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس معاملے سے وہ دور ہی رہے، ورنہ اس پر بھی حملہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔